غسل دینا ہے جس نے تو اس میں تو غسل کرنا ہے خود بھی. اگر کوئی غسل دے نہیں رہا دیکھ رہا ہے کھڑا ہے اس کے پاس اس کو بھی غسل لازمی. دیکھیں جی جو غسل دے رہے ہیں نا جی اس کو بھی غسل کرنا لازمی نہیں ہے. وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب غسل دیتے ہوئے اس چیز کا اندیشہ ہو جائے کہ کچھ چھینٹے اس کے اوپر ایسے پڑ گئے ہیں جو ناپاکی پر مبنی ہے تو ظاہر کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے, تو اس کی وجہ سے صرف اگر اتنے حصے کو بھی دھو لے تو وہ کافی ہے. یہ صرف مستحب ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے رہا ہے اس نے غسل کرنا ہے. غسل کو واجب نہیں ہو جاتا اس پر, جس طرح کہ غسل جنابت ہوتا ہے یہ باقی چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح غسل اس پہ کوئی واجب نہیں ہو جاتا. ظاہر ہے کہ اب غسل دیتے ہوئے بعض کا پیٹ وغیرہ بھی جب میت کا صاف کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ فضلہ وغیرہ نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, پھر دھونے کے دوران وہی چھینٹے انسان کے جسم پہ پڑتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جسم کے اوپر بھی جو ہے وہ گندگی والے چھینٹے لگ جائیں گے, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غسل کر لے. ادروائز یہ کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے, فرض نہیں ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا تو اس نے خود غسل کرنا ہے. تو دوسرا سوال تو ویسے ہی بھی کور ہو گیا, جڑا تکنے والا ہے وہ تو بیچارے تک ایک سور ہے کہ جی ٹھیک ہے جی جنازہ نہیں پڑھ سکتا, وہ نانے کے چکر میں رہ جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے بس اوقات. اور یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ پوری رات میت کو بعض اوقات لوگ رکھ دیتے ہیں, یعنی اس کی روح نکل گئی تو اب وہ چونکہ اگلے دن جنازہ پڑھانا ہے جی, وہ جناب کوئی رشتہ دار باہر سے آ رہا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پوری رات اس کو اسی حالت میں رکھتے ہیں. اس چیز کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے, اس کو فوراً غسل دے دینا چاہیے. وہ جو غسل دے دیا وہ غسل کافی ہو جائے گا. بعد میں اگر کوئی ایسا ایشو بھی ہو جائے تو دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو میت کو فوراً ہی غسل دے دیں تو وہ جنازے والا معاملہ نہیں ہوگا, جنازہ بھی چھوٹے گا. فوراً غسل دے دیا جائے میت کو. اس کو کیوں پوری رات اس حالت میں رکھا جاتا ہے؟ اور اس حوالے سے ایک مردود روایت بھی پیش کی جاتی ہے. یہاں پہ بھی طارق جمیل صاحب ہمارے جہلم شہر میں آئے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ دیوبند کے مکتبہ فکر میں جو ناسبی قوتیں ہیں اور یزیدی پارٹی ہے اس کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا ہے طارق جمیل صاحب نے. لیکن وہ اپنی تقریر کے دوران بسا اوقات بالکل مردود قسم کی روایات بیان کر کے چلے جاتے ہیں, پیچھے مصیبت ساڑی جان نو پی جاتی ہے. لوگ سانو پوچھ رہے ہوتے جناب دسو یہ روایت مطلب ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو انہوں نے بھی یہاں پر روایت بیان کی تھی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنی وفات سے پہلے خود غسل کر لیا, اس کے بعد وہ بستر پہ لیٹ گئیں اور انہوں نے سیدنا علی سے کہا کہ مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے غسل کر لیا. تو پھر ان کو اسی طریقے سے جب وہ فوت ہوئی تو دفنایا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ روایتیں تو موجود ہیں دنیا میں جناب, قادیانیوں کی سپورٹ میں بھی جعلی روایتیں موجود ہیں. دنیا میں کوئی بھی مکتبہ فکر روایتوں کے بغیر نہیں چل رہا, لیکن اصول محدثین پر بھی دیکھا جائے گا وہ روایتیں ثابت بھی ہیں کہ نہیں. یہ بالکل جھوٹی روایت ہے, اصول محدثین پہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ نے خود یعنی کہ مرنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا. یہ اگر کوئی اعزاز ہوتا تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا. لیکن آپ ابو داؤد کھول کر پڑھ لیں, ان کو بھی سیدنا علی نے غسل دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سیدہ فاطمہ کو بھی غسل دیا گیا, بلکہ سیدہ فاطمہ کو تو غسل دیا ہے حضرت علی نے خود, مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. اور اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ باطل ہے کہ جی وہ مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کوئی خامد اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. سیدہ فاطمہ کو غسل خود سیدنا علی نے دیا ہے علیہم السلام. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غسل دیا جا سکتا ہے. تو یہ جو معاملہ طارق جمیل صاحب نے بیان کیا یہ بالکل باطل ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں. اور اگر کوئی سپوز اس طریقے سے حادثاتی طور پہ غسل کر بھی لے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے تب بھی اسے مرنے کے بعد والا جو غسل ہے وہ دیا جائے گا, وہ غسل ضرور ہوگا ہی, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ روح نکلنے کے بعد سے ہے نہ کہ پہلے سے. روح نکلنے سے پہلے کے احکامات ڈفرنٹ ہیں, بعد کے ڈفرنٹ ہیں.